جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اونھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے. اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اگرچہ اس کی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے. سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں. تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں. اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے. اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی. اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی. والذین آمنوا مشفقون منها. وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے. تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، پہلے تو اپنے ذہن کو یہ صاف کریں، کلیئر کریں کہ اس کائنات میں ایک نظم و ضبط ہے. الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر واللیل سابق النہار. سورج، زمین سورج کے گرد اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد، اور ہر کل فی فلک یسبحون. اللہ فرماتے ہیں ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. والقمر قدرناہ منازل. چاند کی کیسی ہزاروں سال ہو گئے، چاند کی کیلکولیشن میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا. یہ جو ماہرین فلکیات بتا دیتے ہیں نا کہ 10 سال بعد کس دن کیا تاریخ ہوگی، یہ ماہر فلکیات کا کمال نہیں ہے، یہ چاند کا کمال ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے بارے میں اگر کوئی بتائے کہ میں پہلے سے بتا سکتا ہوں کہ فلاں صاحب جو ہیں 3:05 پہ یہ جو بھی سفر کے لیے نکلے ہیں تو 3:05 پہ یہ وہاں ہوں گے، تو یہ بتانے والے کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی ٹائم کی پابندی کی علامت ہے. آپ کا شیڈول ایسا زبردست ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹائم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہ جو سائنسدان بتا دیتے ہیں نا کہ 20 سال بعد فلاں سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، اور کیا تاریخ ہوگی، کیا دن ہوگا، تو یہ سائنسدانوں کا کمال نہیں ہے، یہ سورج اور چاند کی ایکوریسی ہے. یہ اس کا کمال ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے، وہ اپنے ٹائم سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اتنی ایکوریسی اتفاق سے وجود میں آ گئی بھائی. اتنا ایندھن سورج خارج کر رہا ہے, اتنا ایندھن, کہاں سے اس میں یہ ایندھن بھرا جا رہا ہے اور کہاں سے یہ گیسیں خارج ہو رہی ہیں. انرجی لگتی ہے نا, یہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اتفاق سے ہو رہی ہے, یہ سب چیزیں اتفاق سے ہو رہی ہیں. کیسا عجیب نظام اللہ نے بنایا. تو اگر یہ کائنات میرے بھائی اس میں نظم و ضبط نہ ہوتا تو یہ اتفاق سے وجود میں آتی اور ہمیں اس کی ریزن تلاش کرنے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں پڑتی. لیکن اب اس کائنات کی مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں اور قرآن بار بار چیلنج کرتا ہے, ذالک تقدیر, ذالک تقدیر. یہ اندازہ ہے تقدیر کا, آج کی زبان میں ترجمہ مینجمنٹ. یہ اندازے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہے, یہ ایک کیلکولیشن ہے. العزیز ایسے بادشاہ کی کیلکولیشن ہے جو غالب ہے, جس طرح سے چاہے نظام کو چلا سکتا ہے. العلیم, اور علم بھی رکھتا ہے, وہ اسے پتا ہے کہ کس چیز کو کیسا بنانا ہے. دیکھیں, دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جب بھی آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں, تو آپ کے پاس دو صفات آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں. پہلی صفت, آپ کام لینا, آپ کے پاس پاور ہو, طاقت ہو نا کہ مزدوروں سے کام لے سکتے ہو. بھئی آپ بہت بڑے انجینئر ہیں لیکن آپ کی چلتی نہیں ہے. آپ کو کوئی پروجیکٹ دیا گیا کہ یار یہ فیکٹری بنا دو, یہ اسکول بنا دو, یہ پروجیکٹ ہے, یہ سڑک بنا دو. آپ مزدوروں سے کہہ رہے ہیں یار یہ کام کر دو, کہہ رہے ہیں سر میرے پیٹ میں درد ہے, آج میں چھٹی پہ جاؤں گا, آج میں نہیں کروں گا. وہ کوئی بات سن نہیں رہا. تو آپ کتنے بڑے انجینئر ہو, آپ کام کروا سکتے ہیں؟ یا حکومت نے آپ کو اختیارات ہی بہت محدود دی ہوں, آپ کام نہیں کروا سکتے. تو کام تبھی جتنے جو انجینئر ہیں یہ یا ٹھیکیدار ہیں, یہ حکومتوں سے رابطہ کرتے ہیں, علاقے کے ناظم کو کچھ کھلائیں گے کچھ, تاکہ اختیارات بڑھیں ہمارے, ہم کام کر سکیں. دوسری چیز ہے, جو کام آپ کر رہے ہو اس کام میں بھی آپ کو مہارت ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ محلے کا دادا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, آپ اسے پروجیکٹ نہیں دیتے, چاہے وہ کتنا بڑا دہشت گرد ہو. بھائی پاور تو ہے تیرے پاس لیکن تجھے اس کام کی صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جو تمہیں نظم و ضبط نظر آ رہا ہے, اور اس کائنات میں احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی بنایا ہے, اور اس کو پھر اس کی نیچر کے راستے پر میں نے چلا دیا ہے. تو یہ جو مینجمنٹ تمہیں نظر آ رہی ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو نمبر 1 کسی نے بنایا ہے, نمبر 2 جس نے بنایا ہے وہ بہت طاقتور ہے, یہ کمزور کا کام نہیں ہے, نمبر 3 وہ بڑا زبردست علم رکھتا ہے, اسے پتا ہے کس چیز کو کیسا بنانا چاہیے تھا. شیر کی خوراک اللہ نے گوشت رکھ دی ہے تو اس کو دانت اسی حساب سے دیے ہیں. بکری کی خوراک اللہ نے گھاس رکھ دی ہے, اس کے دانت اسی حساب سے دیے ہیں. ایسا نہیں کبھی کائنات میں ہوا کہ جو گھاس کھانے والا جانور ہے اسے چیر پھاڑ کی صلاحیت دے دی ہو, اور جو گوشت کھانے والے جانور ہیں انہیں منمنانے کی اور ہنہنانے کی صلاحیت دے دی ہو اللہ نے. کبھی ہوا ایسا؟ ایک چیز, جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا نا کہ اللہ کون ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ میں ڈیفائن کیا, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, کہ جس نے ہر چیز کو بنایا بہترین انداز سے. دیکھیں کسی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے تو کمپنی کے ماہر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس نے اس پروڈکٹ کو بہترین انداز سے بنایا کہ نہیں بنایا. وہی گاڑی آپ جاپان کی لے لو, بالکل وہی ماڈل پاکستان سے لے لو, تو فرق ہوگا نا دونوں میں. ایکوریسی کس میں زیادہ ہوگی؟ جو جاپان سے میڈ ان جاپان ہے تو زیادہ اچھا بناتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس چیز کو جیسا بنایا اس سے زیادہ اس چیز کو اچھا بنانا ممکن تھا ہی نہیں, ناممکن ہے. شیر میں اللہ نے دھاڑ رکھی ہے, کیوں؟ گوشت ہے نا اس کی خوراک, تو اس کے لیے روپ بھی چاہیے, کیونکہ گوشت کھانے کے لیے اس کو شکار کرنا پڑے گا, دہشت گردی کچھ نہ کچھ اس کو مچانی پڑے گی جنگل میں. اگر اللہ اس کو بکری کی طرح منمنانے کی صلاحیت دے دیتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود لومڑیاں اس کے قدموں میں آ کے گرتی ہیں, ہرن اس کے قدموں میں آ کے گرتے, بھائی آپ ہمیں کھا لیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بکری کو اس کی ضرورت نہیں تھی دھاڑنے کی, دمبے کو ضرورت نہیں تھی, اس کی خوراک گھاس ہے. تو جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں نا, ایک چیز کو بالکل اسی حساب سے بنایا, حتیٰ کہ پرندوں کی چونچ اور اس کا ڈیزائن وہ بھی ہر پرندے کا الگ ہے, ایک جیسی چونچ نہیں ہے. جس پرندے کو سمندر کے گہرائی میں جا کے شکار کرنا ہے اس کو لمبی چونچ دی ہے. جس پرندے کو کی خوراک ایسی ہے کہ اس کو پھلوں کو کھانا ہے نا چیر کے, تو اس کو تھوڑا سا کرو چونچ بنا دی اس کی, تاکہ اس کو کھودنے میں کریدنے میں آسانی ہو. ہر چیز کو, اس پہ تو جتنی ریسرچ ہو کم ہے, جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا بالکل ویسا بنایا, اور پھر ثم ہدا, اس کو اس کی نیچر کے راستے پر چلا دیا. اب آپ دیکھیں بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے وہ, کیونکہ اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ دودھ پینا. تو ماں کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت نہیں دی ہے, تو بچے میں
پیدا ہوتے ہی نا اسے دنیا کا کچھ نہیں پتا، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ میری خوراک کہاں ملے گی اور وہ میرے حلق میں کیسے اترے گی. تو یہ بھائی خود بخود یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ہمارے جامعۃ الرشید میں جب یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تحقیق ہو رہی تھی نا، تو مختلف اس کے ماہرین کو بلایا گیا جو ڈیجیٹل کیمرے کو بہت اچھی طرح انہوں نے پڑھا ہے. تو انہی ماہرین میں سے ایک آئے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ تصویر بناتا ہے، یہ انسانی آنکھ کو سائنسدانوں نے کاپی کیا ہے. جیسے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، تو آنکھ کے پردے پہ آپ کی تصویر بن رہی ہے، روشنی کی لہریں ٹکرا کے آئیں گی، آنکھ کے پردے پہ جائیں گی اور پیچھے وہ برقی لہروں میں تبدیل ہوں گی، اور وہ لہریں پھر دماغ جو ہے نا، وہ پیچھے کچھ ایسے آلات لگے، ان لہروں کو ریورس کر کے دوبارہ روشنی کی لہروں میں لے کر آئے گا وہ، اور پھر الٹی تصویر بنے گی، دماغ اس کو پھر کیا کرے گا، سیدھا کر دے گا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ سائنسدانوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ آنکھ کو انہوں نے کاپی کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آنکھ کو انہوں نے کیا کیا ہے، کاپی. کہ آنکھ کیسے بناتی ہے؟ تو بالکل وہی چیز انہوں نے یعنی وہ شیشوں کو اسی لحاظ سے ایڈجسٹ کیا، اور اسی طرح وہ لہریں روشنی کی ٹکرا کے جاتی ہیں اور پھر وہ ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر وہ پیچھے جا کے ریورس، پورا کہہ رہے ہیں 100% آنکھ کی کاپی ہے یہ. لیکن آنکھ جیسا اب بھی نہیں بن سکا. اور آنکھ میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے میں ایک لینس ہوتا ہے، آنکھ کتنی ہے، 2. اس کو ایڈجسٹ کرنا اور زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ ذرا سا ان دو پتلیوں کا فاصلہ ملی میٹر میں بھی کم ہو گیا نا، یا بڑھ گیا، تو آپ کو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کو ماں کے پیٹ میں، ماں روٹی کھا رہی ہے بھائی، گوشت کھا رہی ہے، انڈے کھا رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، اس سے بچے کی آنکھیں بن رہی ہیں، اور ایسے بہترین طریقے سے کھوپڑی میں ان کو فٹ کیا جا رہا ہے، ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے کہ ان دو پتلیوں کا فاصلہ ایسے تناسب کے ساتھ رکھا جا رہا ہے کہ جتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس میں ملی میٹر کا 1000واں حصہ بھی فرق نہیں آ رہا، اور ان کو ایسا فٹ کر دیا ہے کہ ساری زندگی وہ فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا. ایسا اس کو ایلفی سے جوڑ دیا، سمت بانڈ سے جوڑ دیا، یہ اس کو ٹائٹ کر دیے کہ یہ ہلے نہیں ہے، کیونکہ یہ ذرا سا ہلا تو اس کو پھر پوری دنیا ہلتی ہوئی نظر آئے گی. پھر میں لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک ڈاکٹر کے پاس ایک صاحب گئے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے. ان کو کتنے نظر آ رہے تھے؟ 1 کے 4 نظر آ رہے تھے، تو ان کا تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہو گیا ہوگا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ 2 اینٹوں کو ترتیب سے لگانا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دونوں آنکھیں دماغ میں ترتیب سے فٹ کرنا. تو 2 اینٹیں کبھی اتفاق سے نہیں لگی ہوں گی، یہ 2 آنکھیں کیسے فٹ ہو گئیں؟ بات بتاؤ کہ کاپی آسان ہوتی ہے یہ اوریجنل. دیکھو چائنا کاپی بناتا ہے نا،